This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today's session focuses on how to effectively teach the remaining topics of Chapter 10 of Subject Science Class 5 named Technology in Everyday Life. تو پہلے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا کچھ ٹاپکس اس میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اس کے بعد ہم نے سیفٹی رولز اور پھر جو ہے وہ سمپل ماڈلز جو ہے وہ بنانا جیسے بریجز اینڈ بک شیلفز وغیرہ. پھر ٹولز ہم نے پڑھے تھے اسپرٹ لیول، پلم لائن وغیرہ. اس کے علاوہ ایل ای ڈی لائٹ اسٹرنگز کو جوڑنا بیٹری کے ساتھ اور میوزیکل انسٹرومنٹ وغیرہ کو بنانا، اور اسی طرح سے ماڈلز وغیرہ بنانا ہم نے سیکھا تھا. تو آج یہ لیکچر 2 ہے. اس میں ہم جو ہے وہ اس کے بقیہ ٹاپکس وہ پڑھیں گے جن میں جو ہے بہت ہی زبردست اور پریکٹیکل ٹاپک ہیں اور انتہائی دلچسپ اور بہت ضروری ان کا سیکھنا، جیسے فرسٹ ایڈ باکس اور جو ہے وہ زخمیوں کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کرنا. اس کے علاوہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جیسے آفات یا نیچرل ڈیزاسٹرز یعنی قدرتی آفات جیسے زلزلے، ارتھ کویک، فائر اور فلڈز وغیرہ، آگ لگ جانا، سیلاب وغیرہ کا آ جانا، تو اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا حفاظتی مشقیں ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت اچھی اور مفید چیزیں ہیں جن کا سیکھنا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے یعنی اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پیرنٹس سب کے لیے ان کا سیکھنا اور ان کی اویئرنیس ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند ہے. تو بڑھتے ہیں پھر ان ٹاپکس کی طرف. تو سب سے پہلے ان کو پڑھانے سے پہلے جو آپ ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں سے سوالات پوچھ سکتے ہیں ان کی سابقہ معلومات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے. وہ یہ ہو سکتے ہیں، جیسے سوال نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے: ہیو یو ایور سین اے فرسٹ ایڈ باکس؟ ویئر ڈڈ یو سی اٹ؟ کیا آپ نے کبھی فرسٹ ایڈ باکس جو ہے وہ دیکھا ہے؟ ابتدائی طبی امداد کا جو باکس ہوتا ہے کہاں دیکھا ہے؟ تو اس کا ایکسپیکٹڈ آنسر جو ہے وہ اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ یس ایٹ ہوم، گھر میں، ان اسکول اور ان آکار. تو پھر دوسرا سوال آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں: وٹ ڈو یو تھنک فرسٹ ایڈ مینس؟ آپ کے خیال میں ابتدائی طبی امداد کیا ہے؟ تو کچھ بچے ہو سکتا ہے جواب نہ دیں اور کچھ بچے یہ جواب دے سکتے ہیں: ہیلپنگ سم ون ہو از ہرٹ، کسی زخمی شخص کی مدد کرنا. پھر یعنی اسپتال لے جانے سے پہلے فوری علاج کرنا. یوزنگ بینڈیج اور میڈیسن ٹو ہیلپ این انجرڈ پرسن، پٹیاں یا دوا استعمال کر کے زخمی کی مدد کرنا. Question 3 you can ask from them will be or maybe what would you do if someone gets a small cut or injury؟ اگر کسی کو معمولی زخم یا چوٹ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے اس صورتحال میں؟ And its expected answer is press the wound with a clean cloth، زخم کو صاف کپڑے سے دبائیں گے. اپلائی اے بینڈیج، پٹی باندھ سکتے ہیں. کال اے ٹیچر اور ایلڈر، کسی استاد یا بڑے کو بلا سکتے ہیں. Question 4 میں بھی کین یو نیم 2 things found in a first aid box؟ فرسٹ ایڈ باکس میں جو آپ چیزیں، کوئی بھی 2 چیزوں کے نام بتا سکتے ہیں. تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ پٹی یا روئی یا تھرمامیٹر یا اینٹی سیپٹک کریم ایٹسٹرا. Question 5 میں بھی وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو اسٹے کام ڈیورنگ این ایمرجنسی؟ کسی ہنگامی صورتحال یعنی ایمرجنسی میں پرسکون رہنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا بچے متوقع جواب یہ دے سکتے ہیں، متوقع جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے: ٹو میک دا رائٹ ڈیسیزن، صحیح فیصلے کرنے کے لیے. ٹو ہیلپ ادرس پراپرلی، دوسروں کی درست مدد کرنے کے لیے.
ٹو اوائڈ پینک اینڈ مسٹیکس, گھبراہٹ اور غلطیوں سے بچنے کے لیے. کویسچن 6 میں بھی ہیو یو ایور فیلٹ این ارتھ وٹ ڈڈ یو ڈو, کیا آپ کبھی زلزلہ آپ نے محسوس کیا تو پھر آپ نے کیا کیا اس دوران. تو اس کا متوقع جواب یہ ہو سکتا ہے یس آئی ہائیڈ انڈر اے ٹیبل, کہ جی ہاں میں نے اس دوران جو ہے وہ میز کے نیچے چھپ گیا یا چھپ گئی. یس کوئی بچہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یس آئی رین آؤٹ سائڈ, جی میں باہر بھاگ گیا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے آئی واز اسکیئرڈ, میں بہت ڈر گیا, بٹ دا ٹیچر ہیلپڈ اس, لیکن استاد صاحب نے ہماری مدد کی. 7واں سوال یہ ہو سکتا ہے وٹ شوڈ یو ڈو ڈیورنگ این ارتھکویک اف یو آر ان سائڈ اے بلڈنگ, اگر آپ ایک عمارت کے اندر ہوں گے تو زلزلے کے دوران کیا کرنا چاہیے. تو اس کا بچے مختلف جواب دے سکتے ہیں کہ میز کے نیچے چھپ جائیں, دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, فوراً باہر نہ بھاگیں وغیرہ. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ فلڈس, وین ڈو دے یوزلی ہیپن, آپ سیلاب کے بارے میں کیا جانتے ہیں, یہ کب آتے ہیں. تو بچے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ تیز بارشیں یا دریاؤں کے ابلنے سے. واٹر انٹرز ہوم اینڈ اسٹیئرز, پانی گھروں اور سڑکوں میں داخل ہو جاتا ہے. سیلاب جو ہیں وہ گھروں اور فصلوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کویسچن 9 میں بھی ہیو یو ایور ڈن اے فائر ڈرل ایٹ اسکول وٹ ڈڈ یو ڈو, کیا آپ نے اسکول میں کبھی آگ سے بچاؤ کی مشق کی ہے. تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں ہم قطار میں لگ کر باہر گئے. وی اسٹاپڈ وین وٹ وی ور ڈوئنگ وین دا الارم رینگ, جب الارم بجا تو ہم نے اپنا کام روک دیا. دا ٹیچر ٹک آور اٹینڈنس آؤٹ سائڈ, استاد صاحب نے ہماری حاضری باہر لی وغیرہ. اور آخری یا 10واں سوال یہ آپ پوچھ سکتے ہیں وٹ وڈ یو ڈو اف یو سا اسموک اور فائر ان دا کلاس روم, اگر کلاس روم میں کوئی دھواں یا آگ وغیرہ لگ جائے تو اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے. تو بچے کہہ سکتے ہیں کہ استاد صاحب کو فوراً اطلاع دیں گے. واک آؤٹ کاملی, ڈونٹ رن, پرسکون طریقے سے باہر جائیں گے. رنگ دا الارم اف نیڈڈ, اگر ضرورت ہو تو الارم بجائیں گے. تو اس کے بعد بڑھتے ہیں جی فرسٹ ایڈ ٹاپک کی طرف. تو بڑا ہی زبردست, بڑا ہی پریکٹیکل ٹاپک ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ. فرسٹ ایڈ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہوتی کیا ہے, واٹ از فرسٹ ایڈ, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. فرسٹ ایڈ از دا امیڈیٹ ہیلپ given to an injured or sick person before medical help arrives. ابتدائی طبی امداد وہ فوری مدد ہے جو زخمی یا بیمار شخص کو ڈاکٹر یا ہسپتال پہنچنے سے پہلے دی جاتی ہے. تو اس کا سب سے پہلے اگر ہم اس کے نام پر ہی غور کریں, اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے آپ نام پہ ہی غور کریں نا تو آپ کو بہت سی سمجھ جو ہے وہ ان کے نام سے ہی آ جاتی ہے. بہت سی معلومات جو ہے اس کے نام میں ہی چھپی ہوتی ہے. جیسے فرسٹ ایڈ, فرسٹ کیا ہے جی, پہلی, ایڈ کیا ہے, مدد, یعنی پہلی یا ابتدائی, ٹھیک ہے, طبی امداد. تو اٹ ہیلپس سیو لائفز, ریڈیوس پین اینڈ اسٹاپ دا کنڈیشن فرام گیٹنگ ورس. یہ جان بچانے, تکلیف کم کرنے اور حالت بگڑنے سے روکنے میں مدد دیتی ہے. وائی از فرسٹ ایڈ امپورٹنٹ, کیوں اہم ہے جی یہ. فرسٹ ایڈ کین بی گیون ایٹ ہوم, ان اسکول, آن دا روڈ اور ایٹ دا پلے گراؤنڈ. اف اے پرسن از بلیڈنگ, برنٹ اور فینٹڈ, کوئک ہیلپ کین سیو دیم. اگر کسی کو چوٹ لگ جائے, وہ جل جائے, بے ہوش ہو جائے, تو فوری طبی امداد فرسٹ ایڈ جو ہے اسے اس کی زندگی بچا سکتی ہے. تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کو اس کی اویئرنیس ہو کہ کیسے فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے تو آپ ایک فرشتے کا کام کر سکتے ہیں ایک انسانی زندگی بچا کے. ٹھیک ہے, تو اس کا جاننا, اور اکثر یہ اسکولز میں سیشن ہوتے ہیں, 1111 بھی سیشن کرواتا ہے, تو بہت امپورٹنٹ اور بڑا اچھا ہے ان کو سیکھنا کہ آپ جو ہیں اگر ان کا پتہ ہو تو آپ کے یہ بہت کام آ سکتی ہیں اور آپ اپنی بھی اور دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں, اس کے تھرو ان کے کام آ سکتے ہیں.
پھر ہم آتے ہیں جی فرسٹ ایڈ باکس کی طرف. تو what's inside a first aid box? A first aid box should be kept in every home, school and car. فرسٹ ایڈ باکس جو ہے وہ ہر گھر، اسکول اور گاڑی میں ہونا چاہیے. It usually contains، اس میں عام طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں: بینڈیجز اور کاٹن، پٹیاں اور روئی، اینٹی سیپٹک کریمز اور لوشن، جراثیم کش کریم یا محلول، سیزرز اور اینڈ ٹیپس، کینچی اور ٹیپ، تھرمومیٹر ہوتا ہے، برن آئنٹمنٹ، جلنے کی دوا، گلوز اینڈ سیفٹی پنز، دستانے اور سیفٹی پنز وغیرہ ہوتی ہیں. کامن فرسٹ ایڈ سٹیپس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عام ابتدائی امداد جو ہے اس کی تدابیر یا سٹیپس جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہے فار کٹس اینڈ بلیڈنگ. اگر زخم یا خون بہہ رہا ہو کسی کا، خدا نخواستہ، تو کیا اس صورت میں کرنا چاہیے؟ پریس دا وونڈ ود کلین کاٹن اینڈ کور ود اے بینڈیج. زخم کو صاف روئی سے دبائیں اور پٹی باندھ دیں. نمبر 2 ہے فار برنز، جلنے پر. اس میں ہمیں کول دا ایریا ود کولڈ واٹر، ڈونٹ اپلائی بٹر. زخم کو ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہیے، مکھن یا کریم نہ لگائیں. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ اس پہ مکھن لگا دو، کریم لگا دو، تو یہ پریکاشنز ہے کہ مکھن یا کریم نہیں لگانی چاہیے. نمبر 3 ہے فار نوز بلیڈس، ناک سے خون آنا، جس کو ہم اکثر نکسیر پھوٹنا بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اور بہت سے لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں. ٹلٹ دا ہیڈ فارورڈ اینڈ پریس دا نوز جینٹلی. سر کو آگے جھکائیں اور ناک کو نرمی سے دبائیں. اکثر کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے کی طرف اس کو کر دیتے ہیں کہ جی خون آ رہا ہے نا تو پیچھے کریں گے تو خون جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ خون پیچھے کی طرف جا کے سانس کی نالی جو ہے اس میں جا سکتا ہے اور سانس رک سکتا ہے اور وہ بے ہوش یا اس کی وفات بھی ہو سکتی ہے. تو بہت احتیاط ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. سر کو آگے جھکائیں اور ناک کو نرمی سے دبائیں. نمبر 4 ہے فار فینٹنگ یعنی بے ہوشی پہ کیا کرنا چاہیے؟ لے دا پرسن ڈاؤن، مریض کو لٹائیں، اینڈ ریز دیئر لیگز، اور ٹانگیں تھوڑی سی اونچی کریں. نمبر 5 جو ہے فار انسیکٹ بائٹس، کیڑے کے کاٹنے پر کیا کرنا چاہیے؟ واش ود سوپ اینڈ واٹر، صابن سے دھوئیں، دین اپلائی آئس اور کریم. تو اس پہ برف یا دوائی لگانی چاہیے، کریم وغیرہ. امپورٹنٹ ٹپس یہاں پہ ہیں کچھ. آلویز اسٹے کام ان این ایمرجنسی. ایمرجنسی یا ہنگامی صورتحال جو ہوتی ہے نا بھائی، یہ ہم پڑھ رہے ہیں یا ویسے ڈسکس کرنا یا کسی کو بتانا ایک اور چیز ہے، لیکن جب ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو اس وقت جو صورتحال ہوتی ہے وہ پھر جو ہے ان چیزوں کو یاد رکھنا. اور اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی ان کو یہ جو پڑی ہوئی چیزیں یا اس پہ وہ بھول جاتی ہیں اور اس وقت انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اس وقت ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جو ہے وہ پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے کہا گیا اسی لیے کہ پرسکون پہلے رہنے کی کوشش کریں، پھر ہی آپ صحیح فیصلے لے کے اس سے بچ سکیں گے یا دوسروں کو بچا سکیں گے. پھر ہے کال فار دا میڈیکل ہیلپ اف نیڈیڈ. اگر ضرورت ہو تو فوری طبی مدد بلائیں. ڈونٹ پینک اینڈ یوز کلین میٹیریلز اونلی. گھبرائیں نہیں، اور اگر کوئی ایسے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے صاف ستھرا میٹیریل جو ہے، صاف چیزیں استعمال کریں. اگر کوئی کٹ یا خون یا کچھ بھی آتا ہے تو گندی چیزوں سے صاف نہ کریں. تو ایٹ دا اینڈ اس کو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں یہاں پہ کہ فرسٹ ایڈ از دا فرسٹ اسٹیپ ان سیونگ لائفز. ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ جان بچانے کا پہلا قدم ہے. ایوری شوڈ لرن اٹ. ہر کسی کو اس کو سیکھنا چاہیے، جیسے چلڈرن یعنی بچے، پیرنٹس یعنی والدین، اینڈ ٹیچرز یعنی اساتذہ. اٹ میکس اس ریڈی ٹو ہیلپ ادرس ڈیورنگ ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسیز.
یہ ہمیں حادثات اور ایمرجنسی میں دوسروں کی مدد کے لیے تیار کرتی ہے یا تیار بناتی ہے. تو اسی سے آگے جو ہے وہ ملتا جلتا ٹاپک ہے جی، اس پہ ہم چلتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، جو کہ ہے ڈریسنگ اے وونڈ، یعنی زخم پر پٹی باندھنا. تو بک میں ایک ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے 10.9. If someone gets a cut or injury on their body, we should clean and cover it properly. This keeps the wound safe from germs and prevents infection. اگر کسی کو چوٹ لگ جائے یا زخم آ جائے تو ہمیں زخم کو اچھی طرح صاف کر کے پٹی باندھنی چاہیے تاکہ جراثیم نہ لگیں اور زخم خراب نہ ہو. اسٹیپ ٹو ڈریس اے وونڈ، زخم پر پٹی باندھنے کے جو طریقے ہیں، آسان طریقے، ان میں کیا کیا ہے جی. نمبر 1 ہے ویئر گلوز، دستانے پہنے. ٹیک کلین گلوز فرام دا فرسٹ ایڈ باکس اینڈ ویئر دیم، فرسٹ ایڈ باکس سے صاف دستانے نکالیں اور انہیں پہنیں. نمبر 2 ہے کلین دا وونڈ، زخم کو صاف کرنا. یوز سیلائن واٹر ٹو جینٹلی کلین دا وونڈ، نمک والے پانی سے آہستہ سے زخم کو دھوئیں. نمبر 3 ہے پٹ بینڈیج آن واؤنڈ، زخم پر پٹی رکھیں. ٹیک اے کلین بینڈیج اینڈ پلیس اٹ اوور دا وونڈ، ایک صاف پٹی لیں اور اسے زخم پر رکھیں. نمبر 4 ہے پریس ٹو اسٹاپ بلیڈنگ، خون روکنے کے لیے دبائیں. پریس دا بینڈیج جینٹلی ٹو اسٹاپ دا بلیڈنگ، پٹی کو ہلکے سے دبائیں تاکہ خون بند ہو جائے. نمبر 5 ہے ایڈ مور بینڈیج اف نیڈڈ، مزید پٹی جو ہے وہ حسب ضرورت استعمال کریں یا لگائیں یا باندھیں. اف بلڈ کمز تھرو دا بینڈیج پٹ این ادر ون آن دا ٹاپ اینڈ پریس اگین. تو جو پٹی کی ہوئی ہے اس سے بھی خون اگر باہر رس رہا ہے تو اس کے اوپر ایک مزید پٹی جو ہے وہ آپ کر کے اس کو دبائیں. 6 ہے یوز گوز سویب، گوز پیڈ استعمال کریں. وین دا بلیڈنگ اسٹاپس پلیس اے کلین گوز سویب آن دا وونڈ، جب خون رک جائے تو ایک صاف گوز پیڈ زخم پر رکھیں. نمبر 7 ہے اپلائی پائیوڈین. ٹیک این ادر گوز سویب، پٹ اے فیو ڈراپس آف پائیوڈین آن اٹ اینڈ پلیس اٹ اوور دا وونڈ. دوسرے گوز پیڈ پر تھوڑی سی پائیوڈین ڈالیں اور زخم پر رکھیں. 8واں اور آخری پوائنٹ ہے جی فائنل بینڈیج، آخر میں پٹی باندھیں. ریپ اے بینڈیج نائسلی اوور دا وونڈ ٹو کیپ اٹ کورڈ اینڈ پروٹیکٹڈ، آخر میں زخم پر اچھی طرح پٹی باندھ دیں تاکہ وہ محفوظ رہے. تو یہاں پہ جو یاد رکھنے والی باتیں ہیں وہ ہیں جی ریممبر آلویز یوز کلین اینڈ اسٹیریلائز آئٹمس، ہمیشہ صاف اور جراثیم سے پاک چیزیں استعمال کریں. اوپر بھی بہت ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو صاف جو ہے وہ پٹی گندے کپڑے سے اس کو نہ صاف کریں اور وہ نہ باندھیں، اس پہ جراثیم کے سرایت ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی واش یور ہینڈز بیفور اینڈ آفٹر گیونگ فرسٹ ایڈ، ہمیشہ جو ہے وہ پہلے اور بعد میں جو ہے ہاتھ دھونا نہ بھولیں فرسٹ ایڈ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے شفٹنگ اے پرسن ٹو ہاسپٹل، کسی زخمی شخص کو اسپتال منتقل کرنا. ہاسپٹلس کیا ہوتے ہیں؟ بچوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں جی ہسپتال کیا ہوتے ہیں، تو میجورٹی بچے آپ کو بتائیں گے ہاسپٹلس آر اسپیشل پلیسز ویئر سک اور انجرڈ پیپل are treated by doctors and nurses. If someone gets hurt badly in an accident, it is very important to take them to a hospital as soon as possible. اسپتال وہ جگہ ہے جہاں بیمار یا زخمی لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص حادثے میں زخمی ہو جائے تو اسے جلدی سے اسپتال لے جانا بہت ضروری ہوتا ہے. What to do in case of an accident، حادثے کی صورت میں کیا کریں؟ نمبر 1 ہے جی اسٹے کام، پرسکون رہیں. فرسٹ ڈونٹ پینک، سب سے پہلے گھبرائیں نہیں.
ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ تھنک کلیئرلی. سکون کے ساتھ سوچیں کہ کیا کرنا ہے. نمبر 2 ہے کال فار ہیلپ. مدد کے لیے کال کریں. کال این ایمبولینس or ask someone nearby to call emergency services like 1122. ایمبولینس کو کال کریں یا کسی کو مدد کے لیے بلائیں جیسے 1122 ہے. Do not move seriously injured people. If the injured person cannot move or has a back or head injury, don't move them quickly. اگر چوٹ زیادہ ہو تو مریض کو فوراً نہ ہلائیں، خاص طور پر اگر گردن یا کمر میں چوٹ ہو. تو ہم جو ہے وہ ایسے مدد کرنے کے لیے یا اس طرح سے جلدی سے اس کو جو ہے وہ لے کے جانا شروع کر دیں، موو کروانا شروع کر دیں تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے اس کی سیریسنس دیکھیں، اس کی شدت دیکھیں کہ کیا ہے، اس کو فوراً سے ہمیں موو کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے یا ایمبولینس کو کال کرنا چاہیے. گیو فرسٹ ایڈ. ابتدائی طبی امداد دیں. اف یو نو ہاؤ ٹو گیو فرسٹ ایڈ, اسٹاپ بلیڈنگ اینڈ کیپ دا پرسن کام انٹل ہیلپ ارائیوز. اگر فرسٹ ایڈ آپ کو دینی آتی ہے تو خون کو روکیں اور مریض کو تسلی دیں. یوز اے اسٹریچر اور سپورٹ. اف یو مسٹ موو دا پرسن, اگر مریض کو ہلانا بہت ضروری ہے, اس کو حرکت دینا یا اس کو لے کے جانا, یوز اے اسٹریچر. تو اسٹریچر اور ووڈن بورڈ اور اسٹرانگ کلاتھ ٹو سپورٹ دا باڈی. تو پھر آپ اس کو اسٹریچر لکڑی یا مضبوط کپڑے سے سہارا دے کے لے کے جا سکتے ہیں. آلویز ریممبر, سیونگ ٹائم کین سیو اے لائف. ہمیشہ یاد رکھیں جی کہ وقت پر مدد دینے سے جان بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فرسٹ ایڈ جو آپ کو سیکھا ہوا ہے, آپ کو سٹیپس اس کے آتے ہیں, تو اگر آپ وہ وقت پہ اسے دے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اس کے جو ہے وہ جب اسے ہاسپٹل لے کے جائیں تو تب تک وہ اس کی جان ہی نہ رہے اس میں باقی. تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت اگر وہ فرسٹ ایڈ اس کے لیے بہت جو ضروری ہوتی ہے اگر وہ دے دیتے ہیں اسے, تو آپ اس کی جان بچا سکتے ہیں. What to do when someone gets hurt. جب کوئی زخمی ہو جائے تو کیا کریں بھائی, کیا کرنا چاہیے. اسٹیپ 1 ہے اس کا, موو ٹو سیفٹی. پہلا جو سب سے قدم ہے وہ کیا ہے جی کہ محفوظ جگہ پہ اسے منتقل کریں. فرسٹ جینٹلی ہیلپ دا انجرڈ پرسن موو ٹو اے سیف اسپاٹ. سب سے پہلے زخمی شخص کو آرام سے کسی محفوظ جگہ پر منتقل کریں. اسٹیپ 2 کیا ہے جی کہ چیک فار انجریز اینڈ اسٹاپ بلیڈنگ. دوسرا قدم یہ ہے کہ زخموں کی جانچ کریں اور خون بہنا روکیں, خون کا بہاؤ جو ہے وہ روکیں. لک فار اینی بلیڈنگ اور بروکن بونس آن دیئر باڈی. ان کے جسم پر خون بہنے یا ہڈی ٹوٹنے کی کوئی علامت دیکھیں. اف دیر از بلیڈنگ, اگر خون بہہ رہا ہے, پریس اے کلین کلاتھ آن دا وونڈ ٹو اسٹاپ اور سلو اٹ ڈاؤن. تو خون روکنے یا کم کرنے کے لیے زخم پر ایک صاف کپڑا جو ہے وہ رکھیں اور اس کو دبائیں. اسٹیپ 3 کیا ہے, کال فار ہیلپ. مدد کے لیے بلائیں, جیسے کال فار ایمبولینس لائک 1122 ان پاکستان, رائٹ اوے ٹو ٹیک دا پرسن ٹو دا ہاسپٹل. فوراً ایمبولینس جیسے پاکستان میں جو ہے وہ 1122 ہے کو فون کریں تاکہ شخص کو اسپتال لے جایا جا سکے. ٹیل دم ایگزیکٹلی ویئر یو آر سو دے کین فائنڈ یو. اب یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھائی, انہیں اپنی صحیح جگہ بتائیں تاکہ آپ کو وہ ڈھونڈ سکیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جب 1122 کو کال کرنی ہے یا ایمرجنسی کیس میں ہنگامی صورتحال میں ہم جب 15 یا 1122 کو کال کرتے ہیں تو ہمیں کیا بتانا چاہیے اور کس طرح سے بات کرنی چاہیے. اس وقت جو رسمی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ فوراً سے ان کو اپنا واقعہ, اپنا مسئلہ
اور اپنی جگہ جو ہے وہ بتانی چاہیے، اور جو ضروری معلومات ہیں جس سے وہ فوراً آپ کو رسائی کر سکیں، آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی مدد کر سکیں، یہ چیزیں جو ہے ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ بتانی چاہیے. آلسو لیٹ دیم نو وچ نیئر بائی ہاسپٹل وڈ بی بیسٹ فار ایمرجنسی ٹریٹمنٹ. اس کے علاوہ انہیں بتائیں کہ ہنگامی علاج کے لیے کون سا قریبی ہسپتال بہترین رہے گا. اگر آپ کو یہ پتہ ہے تو آپ ان کو یہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. اسٹیپ 4 ہے جی ہیلپ انٹو ایمبولینس. ایمبولینس میں منتقل کرنا چوتھا قدم. وین دا ایمبولینس ارائیوز ہیلپ دا انجرڈ پرسن گیٹ ان سائٹ. جب ایمبولینس پہنچے تو زخمی شخص کو اس میں جانے میں مدد کریں. اسٹیپ 5 ہے ٹیل دیئر فیملی. پانچواں قدم آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے گھر والوں کو بتائیں. انفارم دا انجرڈ پرسنز فیملی اور ریلیٹیوز اینڈ ٹیل دیم وچ ہاسپٹل دے آر گوئنگ ٹو. زخمی شخص کے گھر والوں یا رشتہ داروں کو مطلع کریں اور انہیں بتائیں کہ وہ کس ہسپتال میں جا رہے ہیں. تو بہت یہ اچھی ٹپس تھیں، ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے آپ کسی کے بھی کام آ سکتے ہیں. اس کے بعد جی ہم بڑھتے ہیں ڈیزاسٹرز کی طرف. آفات، تو نیچرل ڈیزاسٹر یعنی قدرتی آفات. تو سب سے پہلے ارتھ کویک یعنی زلزلہ. ہوتا کیا ہے؟ این ارتھ کویک از اے سڈن شیکنگ آف دا گراؤنڈ کازڈ بائی موومنٹ آف راکس ڈیپ انڈر دا ارتھ سرفیس. زلزلہ زمین کی اچانک لرزش کو کہتے ہیں جو زمین کے اندر پتھروں کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے. It can happen any time and often without warning. یہ کسی بھی وقت بغیر اطلاع کے آ سکتا ہے. Earthquake can damage buildings, roads and bridges. Sometimes they even cause loss of life. زلزلے سے عمارتیں، سڑکیں اور پل ٹوٹ سکتے ہیں اور جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. What to do during an earthquake؟ کیا کرنا چاہیے جی زلزلے کے دوران؟ پھر پہلا پوائنٹ وہی ہے کہ اسٹے کام، ڈونٹ رن. پریشان نہ ہوں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں. اف یو آر ان ڈورس ٹیک کور انڈر آ ٹیبل اور اسٹینڈ نیئر اے وال. اگر آپ ایک کمرے میں ہیں تو میز کے نیچے چھپیں یا دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اف یو آر آؤٹ سائڈ، اگر آپ باہر ہیں موو اوے فرام دا ٹریز، پولز اور بلڈنگس، تو درختوں، بجلی کے کھمبوں اور عمارتوں سے دور چلے جائیں. آفٹر دا ارتھ کویک چیک فار انجریز اینڈ ہیلپ ادرس. زلزلے کے بعد خود کو اور دوسروں کو چیک کریں کہ کہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی. کتاب میں ایک ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے 10.11 ارتھ کویک ڈرل پریکٹس، زلزلے کی مشق، یہ سرگرمی دی ہوئی ہے جی. تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے دا ٹیچر شوڈ ٹیچ اسٹوڈینٹس ہاؤ ٹو اسٹے سیف ڈیورنگ این ارتھ کویک. نمبر 2 ہے a practice or demonstration should be done in the classroom or ground. تو یہ جو مشق یا مظاہرہ ہے بچوں کو آپ کلاس روم یا میدان میں کروا سکتے ہیں. کنٹیکٹ ریسکیو 1112 ٹو ارینج اے ٹریننگ سیشن فار اسٹوڈینٹس. تو بہت اچھا وہ سیشن دیتے ہیں کیونکہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور بہت اچھی اچھی بچوں کو باتیں بتاتے ہیں جو سب کے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. اس سے اگلا جو ڈیزاسٹر، نیچرل ڈیزاسٹر، وہ ہے جی فلڈ یعنی سیلاب. اے فلڈ از این اوور فلو آف واٹر آن ٹو لینڈ دیٹ از نارملی ڈرائی. سیلاب ایک قدرتی آفت ہے جس میں پانی زمین پر پھیل جاتا ہے جہاں عام طور پر پانی نہیں ہوتا. اٹ کین ہیپن ڈیو ٹو ہیوی رین فال، اوور فلوئنگ ریورز اور میلٹنگ سنو. یہ زیادہ بارش، دریا کے بہنے یا برف پگھلنے سے ہو سکتا ہے. فلڈز کین ڈیمیج ہومز، کراپس اینڈ روڈز. دے آلسو اسپریڈ ڈیزیزز. سیلاب جو ہیں کیا کیا نقصانات ہیں؟ یہ گھروں، فصلوں اور سڑکوں کو نقصانات پہنچا سکتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں جی واٹ ٹو ڈو ڈیورنگ اے فلڈ. سیلاب کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ موو ٹو ہائر گراؤنڈ، اونچی جگہ پر جو ہے وہ چلے جائیں. پھر ہے اوائڈ واکنگ ان فلڈ واٹر، اٹ کین بی ڈیپ اینڈ ڈینجرس.
سیلاب کے پانی میں نہ چلیں، یہ گہرا بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک ہو سکتا ہے. ٹرن آف الیکٹریسٹی، بجلی کو بند کر دیں، بٹن اگر سوئچ آن ہے تو ان کو سوئچ آف کر دیں. بوائل واٹر بیفور ڈرنکنگ، اس دوران ویسے بھی یہ کرنا چاہیے کہ پانی جو ہے وہ ابال کر پئیں. لسن ٹو دا نیوز فار سیفٹی اپڈیٹس، میڈیا پہ یا ٹی وی وغیرہ یا کہیں پہ بھی جو نیوز جہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں تو وہ بھی سنیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات ہوں کہ فورکاسٹ کیا ہے اور اس کے بعد مزید سیلاب تو نہیں آ سکتا، تاکہ محفوظ مقامات پر منتقل ہوا جا سکے. نیکسٹ ہے جی تھرڈ ون ہے فائر ڈرل، آگ سے بچاؤ کی مشق. A fire drill is a practice to teach people how to leave a building safely during a fire. It helps students and workers stay calm and prepare in an emergency. Schools and offices often do fire drills every few months. فائر ڈرل ایک مشق ہے جس سے لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ آگ لگنے کی صورت میں عمارت کو محفوظ طریقے سے کیسے چھوڑا جائے. یہ بچوں اور بڑوں کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار کرتی ہے. اسکولوں اور دفاتر میں یہ مشق ہر چند مہینوں میں کی جاتی ہے. اسٹیپس آف اے فائر ڈرل، کیا کیا اسٹیپس ہیں جی، کون کون سے مرحلے ہیں اس کے؟ نمبر 1 ہے الارم رنگز، ایوری ون اسٹاپس وین دے آر ڈوئنگ. گھنٹی بجتی ہے اور سب لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ روک دیتے ہیں. موو آؤٹ کوئکلی بٹ ڈونٹ رن، تیزی سے باہر نکلیں لیکن دوڑیں نہیں. 3 ہے فالو دا ایگزٹ پلان، ڈونٹ یوز ایلیویٹرز، ایمرجنسی راستہ استعمال کریں، لفٹ استعمال نہ کریں. 4 ہے گیدر ایٹ اے سیف پوائنٹ، باہر مقررہ جگہ پر جمع ہوں. ٹیچرز ٹیکس اٹینڈنس، استاد حاضری لیتے ہیں کہ سب باہر آ چکے ہیں. تو بک میں بھی اس کی ایک جو ہے وہ 10.12 ایک آگ سے بچاؤ کی مشق یا سرگرمی دی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے فار یور انفارمیشن، فائر ایکسٹنگوشر جو ہے یعنی آگ بجھانے والا آلہ. اف یور اسکول ہیز اے فائر ایکسٹنگوشر ریڈ دا انسٹرکشن ریٹن آن اٹ. اگر آپ کے اسکول میں آگ بجھانے والا آلہ موجود ہے تو اس پر لکھی ہوئی ہدایات غور سے پڑھیں. یوز اٹ کیئرفلی اونلی وین نیڈیڈ ان این ایمرجنسی، اسے صرف ایمرجنسی کی صورت میں احتیاط سے استعمال کریں. تو یہ ٹاپکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ. اب کچھ کی پوائنٹس جو ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہم اس کو دہرا لیں کیا کیا ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے. نمبر 1 تھا جی میکنگ ٹیکنیکل ماڈلز از اے یوزفل اسکل. تکنیکی ماڈل بنانا ایک مفید ہنر ہے. اٹ ہیلپس us understand how machines or things work and improves our creativity. یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ مشینیں یا چیزیں کیسے کام کرتی ہیں اور ہماری تخلیقی صلاحیت کو بہتر بناتی ہیں. نمبر 2 spirit levels checks surface level. This tool is used to see if a table or shelf is flat or straight. یہ اللہ جو ہے ہمیں شیلف یا ٹیبل یا کوئی بھی چیز ہے وہ ہموار ہے وہ یا نہیں ہے وہ ہمیں بتاتا ہے یا اسے چیک کیا جا سکتا ہے. 3rd تھا پلم لائن کیپس اے وال اسٹریٹ. پلم لائن جو ہے دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. میسنز یوز اٹ ٹو میک شیور اے وال از اسٹریٹ اسٹینڈنگ اسٹریٹ اپ. نمبر 4 تھا نو ہاؤ ٹو یوز مشینز سیفلی. مشینوں کو درست طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ احتیاطیں جاننا ضروری ہیں. وی مسٹ ریڈ انسٹرکشن بیفور یوزنگ اینی ڈیوائس ٹو اوائڈ ڈیمیج اور ڈینجر. 5 فرسٹ ایڈ اینڈ ڈیزاسٹر سیفٹی سیوز لائفز. فرسٹ ایڈ اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے طریقے جاننا زندگی بچا سکتا ہے. If we know first aid and safety drills, we can help others and stay safe during accident or disasters. تو کچھ جو ہے میں نے اپنے نوٹس میں بھی دی ہیں، یہاں پہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں. کچھ جنرل جو ہے وہ کلاس روم ایکٹیویٹیز ہیں. سمپل اینڈ فن، آسان اور دلچسپ. نمبر 1 ہے میک a first aid poster. Draw a first aid box and label all items on chart paper. ٹھیک ہے، تو ایکٹیویٹی ہیلپس ریوائز فرسٹ ایڈ کنٹینٹس.
تو کیا کیا اس میں چیزیں ہوتی ہیں یہ پتہ چلے گا، اور بچے اس کو دیکھیں گے اور ان کے نام لکھیں گے۔ نمبر 2 رول پلے ہو سکتا ہے ارتھ کویک ڈرل۔ ون اسٹوڈنٹ کالز آؤٹ ارتھ کویک، ایک بچہ کہے گا جی زلزلہ، ایسے پکارتا ہے زلزلہ آ گیا۔ ادر فالو اسٹیپس، کیا اسٹیپس فالو کرتے ہیں سب لوگ؟ ڈراپ، کور، ہولڈ۔ یہ بک پہ بھی بڑی اچھی ایک تصویر دی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ نیچے جھکیں، خود کو ڈھانپیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے۔ ڈسکس وٹ وینٹ رائٹ اینڈ رونگ، آخر میں اس مشق پر تبادلہ خیال کریں کہ کیا صحیح ہم نے کیا ہے اور کیا غلط کیا ہے۔ 3 ہے موک فائر ڈرل، ٹیچر ایکسپلینز ایویکویشن پلان، اسٹوڈنٹس فالو لائن ڈسپلن اینڈ گیدر ان آ سیف زون۔ تو اس میں استاد انخلاء کا منصوبہ سمجھاتے ہیں، طلبہ جو ہے قطار میں رہتے ہوئے محفوظ جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ 4 اور آخری یہ ہے کہ جی میک یور اون بینڈیج کٹ، یوز کلین کلاتھ، کاٹن، اسمال پلاسٹک باکس، لیبل آئٹمس اینڈ ایکسپلین ٹو کلاس۔ صاف کپڑا، روئی اور ایک چھوٹا پلاسٹک کا ڈبہ استعمال کریں۔ تمام اشیاء پر نام لکھیں اور جماعت کو ان کے بارے میں سمجھائیں۔ تو محترم اساتذہ اور پیارے بچوں، یہ تھے ٹاپکس اس چیپٹر کے۔ اس میں بہت اچھی پریکٹیکل اور امپورٹنٹ چیزیں تھیں، تو کوشش کی ہے کہ اس کو بہت اچھے سے آپ کو سمجھاؤں، اور ساتھ میں کوشش کی ہے کہ اردو ترجمہ بھی اس کا ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ کو بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھ آئے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اب نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات چیت ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔